أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر تھا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اب یہاں حکم ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے شروع کے 13 دن، یعنی گویا یہ 2.5 مہینہ ہے جو حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں حج کے لیے احرام باندھے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی باندھے، شوال سے پہلے کوئی احرام باندھے حج کا، تو یہ مکروہ ہے۔ تو جب احرام باندھ لیا تو جو حج کے احکام ہیں وہ اس پر لازم ہو جاتے ہیں، ان احکام پر اس محرم کو عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد ان چیزوں کی بھی پابندی کرنی پڑے گی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے اسی آیت میں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے فلا رفث، پس وہ فحش گوئی نہ کرے۔ رفث کا معنی ہوتا ہے بے حجاب گفتگو کرنا، جیسے بسا اوقات میاں بیوی آپس میں بے حجاب گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو احرام کی حالت میں ان باتوں کے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ رفث کا دوسرا معنی ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، تو ہم بستری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں نہ تو بے حجاب باتیں کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا حکم ہے ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی بھی نہ کرے، یعنی جس طرح تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد کھا پی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح حج میں احرام ہے کہ جب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد اس پر کچھ پابندیاں لازم ہیں۔ مثلا سر نہیں ڈھانپ سکتا، مونچھیں نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بدن کے بال دور نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طرح جو نہیں مار سکتا، مچھر نہیں مار سکتا، شکار نہیں کھیل سکتا۔ تو احرام باندھنے کے بعد یہ ساری پابندیاں اس پر لازم ہو جاتی ہیں، ان پابندیوں پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج کے دوران میں۔ جھگڑا کرنا ویسے بھی بری چیز ہے، اور حج کے دوران جھگڑا، حالت احرام میں جھگڑا کرنا، حج کے دوران جھگڑا کرنا، یہ اس سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ حج کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دوسرے لوگوں کو گھوسے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ حالانکہ جو حجر اسود کو بوسہ دینے کا تو ہر ایک کو شوق ہے، حالانکہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ تو حجر اسود کو دھوکہ دینے کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مومنوں کو دھکے دینا، ان سے لڑائی کرنا، مومنوں کو دھکے دینا اور ان سے لڑائی کرنا تو حرام ہے، جبکہ فقہا کے نزدیک حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مستحب ہے اور بعض فقہا کے نزدیک سنت ہے۔ تو ایک سنت عمل کے لیے حرام کام کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر یہ جو مکہ بازی ہے یہ ویسے ہی سخت گناہ ہے، اور پھر مسجد حرام میں، بیت اللہ کے اندر اور حج کے ایام میں یہ تو اور زیادہ سخت گناہ ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، نیکیاں بھی اللہ کے علم میں ہیں اور بدیاں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ نیکیوں کے ارادے، بدیوں کے ارادے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ آگے جو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى،
بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ حاجی گھر سے حج کے لیے چلتے تھے، مگر سفر کے لیے ساتھ میں زیادہ سفر نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ ضروریات رکھی ہیں، اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، گرمی سردی لگتی ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، تو گھر سے تو بڑے اخلاص سے نکلتے تھے کہ پیسہ وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جانا، بس اللہ پر توکل کر کے نکلنا ہے۔ اب جب ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو ضرورت پڑتی تھی، تو وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں سے پیسہ مانگتے تھے، خود بھی پریشان ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور جب تم حج کے لیے گھر سے جاؤ سفر خرچ ساتھ لے کر جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین سفر خرچ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچو۔ یعنی تم جو راستے میں مانگتے پھرتے ہو، خود بھی پریشان ہوتے ہو، لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم گھر سے اپنا خرچ لے کر جاؤ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھر سے تو خالی ہاتھ چل پڑے اور پھر وہاں پہنچ کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو حج کا شوق تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ حج کے واسطے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں تو میری امداد کرو۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے لوگوں سے مانگنے کی کہ میں نے حج کرنا ہے مجھے پیسے دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیوانہ یہ کہے کہ جی میرے اوپر تو چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ مجھے پیسے دو تاکہ میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں، یعنی میں مالدار بن جاؤں اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی پر قربانی فرض نہیں ہے، فطرانہ واجب نہیں ہے، وہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ بھائی میری امداد کرو تاکہ میں قربانی کرنے والا بن جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں اور مجھ پر قربانی فرض ہو جائے، یا میں فطرانہ دینے کے قابل ہو جاؤں۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں قربانی کرنے کی توفیق دی ہے تو قربانی اور فطرانہ دینے کی توفیق دی ہے تو قربانی بھی کرو اور فطرانہ بھی دو، اور اگر توفیق نہیں ہے تو پھر اللہ اللہ کرو بیٹھ کے، لوگوں سے مانگ کر قربانی کرنے کی یا لوگوں سے مانگ کر فطرانہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور حج کا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، اس پہ ذرا غور کرو، مشکل مسئلہ ہے، اس پہ ذرا غور کریں اور غور سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی نے کسی آدمی سے حج کے لیے رقم مانگی کہ جی میں حج کرنا چاہتا ہوں مجھے رقم دے دو، تو اس آدمی نے ایسے موقع پر چونکہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں تو اس نے زکوٰۃ میں سے پیسے دے دیے، زکوٰۃ میں سے اس نے دے دیے 1,40,000 روپے۔ اب جب اس کے پاس 1,40,000 روپے آ گئے، اب اس نے دوسرے سے پیسے مانگے کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے مجھے پیسے دو، 1,40,000 اس نے دے دیا، پھر اس نے تیسرے سے پیسے مانگے، اسی طرح 1,40,000 اس نے دے دیا زکوٰۃ میں سے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ پہلے آدمی نے جب اس کو 1,40,000 روپے دیے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن جب دوسرے اور تیسرے آدمی نے اس کو 1,40,000 روپے دیے ہیں تو دوسرے اور تیسرے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ جب کسی آدمی کے پاس مال آتا ہے جو کہ 52 تولہ چاندی کے بقدر ہو تو وہ اسی وقت صاحب نصاب بن جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس پر 1 سال بعد فرض ہوتی ہے۔ تو جو آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ اب جب اس آدمی کو اس فقیر کو پہلے آدمی نے 1,40,000 روپے دے دیے تو یہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب جب یہ صاحب نصاب بن گیا تو دوسرے اور تیسرے آدمی نے جب اس کو زکوٰۃ دی ہے تو یہ اس وقت زکوٰۃ کا مصرف نہیں تھا، تو زکوٰۃ کا مصرف نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ شرم کرتے ہیں اور باتوں گول مول کر جاتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب آپ کسی شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں شک میں ہیں کہ پتہ نہیں اس پہ اس کو زکوٰۃ دینے کا یہ مصرف ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو صاف بتا دیں گے بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو یہ لے لیں، اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو یہ پھر کسی اور کو دے دی جائے۔ بات کو گول مول نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کہ جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے لینے والا اس کا مصرف نہیں ہوتا، لینے والا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو دینے والا تو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے
چونکہ لینے والے کو بتاتا نہیں ہے، لینے والا جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، لیکن اس کے نہ بتانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلمان دوست نے مجھے ہدیتاً کچھ رقم دی ہے تو وہ اپنے استعمال میں لے آتا ہے. تو اس طرح یہ زکوٰۃ جو دینے والا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو صاف صاف کہہ دیں بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. تو اس طرح زکوٰۃ کے پیسے مانگ کر حج کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل مندو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.